بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض صدق اللہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والرفاع صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ پروردگار عالم کے لیے کون سی چیز جائز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. اس میں سے ایک چیز ہم نے یہ بتائی تھی کہ اس دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ پر نہ تو واجب ہے نہ ہی محال تھا، بلکہ اللہ کے لیے جائز ہے. اس نے اپنی مرضی سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، نہ تو کسی کے دباؤ میں پیدا کیا ہے، نہ کسی کارن سے پیدا کیا ہے، نہ کسی نیچر سے پیدا کیا ہے، بلکہ اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے. کس سے پیدا کیا ہے؟ اپنی مرضی سے. کائنات کی پیدائش تین طریقے سے ہی ہو سکتی ہے، یا تو علت کے طور پر، علت یعنی کارن، یعنی اللہ تعالیٰ کاز ہو اور یہ کائنات اس کا ایفیکٹ ہو. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کارن ہو اور کائنات اس کا پریڑام یا پرواہ ہو. ٹھیک، یا تو بائی کاز ہو سکتی ہے، یا پھر طبیعت کے طور پر یعنی بائی نیچر، یعنی نیچرلی ہوئی، اس میں اللہ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں. ٹھیک ہے، نیچر میں بھی یہی ہوگا، نیچر جب عمل کرے گی تو اس کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ بھی فوراً نیچر کے ساتھ ہوگا. تیسرا آپشن ہے اختیار کے ساتھ، یعنی اللہ نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اس کائنات کو پیدا کیا ہو. تو یہ دونوں عقیدے کفر ہیں اور یہ عقیدہ ایمان ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ ایمان. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ جتنی بھی نان مسلمز کی فلسفی ہیں، خصوصاً ہمارے انڈیا میں ہندو فلسفی کے جو 7 اسکولز ہیں ان میں خصوصاً آریہ سماج اور جو ادویت ویدانت درشن جو ہے جسے ہم اتر میمانسا کہتے ہیں، یعنی نان ڈوئلزم ویدانت فلسفی، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ خدا کو کارن مانتے ہیں، یعنی کاز مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کریٹر جو ہے اس کائنات کا، یہ خدا کو کریٹر نہیں مانتے بلکہ کاز مانتے ہیں. اچھا، اب آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کو اگر ہم کارن مانیں اس کائنات کا تو کیوں ناجائز ہے، اور خرابی کیا ہے؟ خرابی کیا ہے؟ یہ عقیدہ آپ نے سمجھ لیا؟ بگاڑ دوں تو ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا میں آپ کو. پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کارن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہو سکتا اس کائنات کا. ٹھیک، دیکھیں، کاز یعنی کارن، ٹھیک، اور ایفیکٹ یعنی پربھاؤ یا پرنام. ٹھیک ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی، دھواں آپ دیکھیں تو دھوئیں کا کاز کیا ہوگا؟ آگ. کلیئر؟ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ان دونوں کے درمیان ان کا آپس میں ایسا ریلیشن ہوتا ہے کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں. کاز اور ایفیکٹ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوتے. اب سمجھیے کہ کفر کیسے ہے اس میں. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا کاز ہے اور دنیا اس کائنات کی اللہ کا ایفیکٹ ہے، تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ جب سے خدا ہے تب سے یہ دنیا ہے. ارے میں نے کیا کہا؟ کاز اور ایفیکٹ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، یہ کہا نا. یعنی ان کا جو ریلیشن ہے یہ آپس میں کو ریلیٹڈ ہوتے ہیں، انٹرٹوائنڈ ہوتے ہیں، یعنی کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. کاز اینڈ ایفیکٹ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ پایا گیا فوراً یہ پایا جائے گا. تو اب اگر ہم اللہ کو کاز مان لیں اور جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، تو ماننا پڑے گا کہ پھر دنیا بھی ہمیشہ سے، اور یہ کفر ہے. کیا ہے؟ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے. ہمارے سامنے دنیا روز چینج ہو رہی ہے، اور جو چیز چینجنگ کی شکار ہو وہ ہمیشہ نہیں ہوتی. چینج ہوئی تو پچھلی حالت ختم، ہمیشہ کا ہے. ایک حالت ہے، ایک حالت نہیں رہتی، پھر چینج ہوئی تو پچھلی حالت تو ختم ہو گئی، ہمیشہ کی کہاں ہے اس کے لیے؟ تو چینجنگ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے. اس لیے بائی کاز اگر کریشن مانتے ہیں ہم اس کائنات کا تو کیا ہے؟ کفر. کیا ہے؟ کوئی پوچھے گا کیوں؟ تو آپ کہیں گے کیونکہ اگر کاز اور ایفیکٹ کا جو ریلیشن ہوتا ہے آپس میں فلسفی میں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے کبھی. اگر اس کائنات کا کاز ہم خدا کو مانیں، یہ کہیں کہ اللہ خالق بالاختیار نہیں ہے بلکہ خالق بالعلت ہے، یعنی کاز کی حیثیت سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، نہ کہ مختار و مالک کی حیثیت سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جب سے خدا ہے تب سے دنیا کو ماننا پڑے گا، اور یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ قدیم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. قدیم صرف اور صرف اللہ کی، باقی اس کے سوا سب کچھ حادث ہے. کیا ہے؟ حادث کا مطلب جس کی بگننگ بھی ہے اور اینڈنگ بھی ہے. کلیئر؟ تو سمجھ میں آ گیا کہ بائی کاز ماننا کیوں کفر ہے؟ ارے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ بس کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو ریلیشن ہے وہ ایسا ہے، کبھی ان میں جدائی ہی نہیں ہے. جہاں یہ پایا جائے گا وہاں یہ بھی ہوگا، جہاں یہ پایا جائے گا وہاں یہ بھی ہوگا. کلیئر؟ اب دوسرا آپشن سمجھاؤ. درود شریف پڑھیے.
सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रकृति या तबीयत है ना, प्रकृति या तबीयत के तौर पर, यानी बाय नेचर। बाय नेचर क्यों नहीं हो सकता? नेचर का भी यही हाल है। जैसे नेचर है, नेचर का जो इफेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक, इसका हाल भी यही है कि जब नेचर पाया जाएगा तब इफेक्ट भी पाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कॉज एंड इफेक्ट में यह था कि जैसे ही कॉज है फौरन बगैर किसी देरी और बगैर किसी गैप के इफेक्ट फौरन पाया जाएगा, कोई देरी या गैप या पोस्टपोनिंग नहीं होगी उसकी। इसमें क्या होता है, नेचर का जो इफेक्ट है वो कभी कभी देर से भी जाहिर होता है, कभी कभी देर से भी जाहिर होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? नेचर का जो इफेक्ट है इसके लिए दो चीजें हैं। नंबर एक, नेचर के साथ उसका इफेक्ट पाया जाए तो सारी कंडीशन पाई जानी चाहिए, सारी कंडीशन यानी शर्त पाई जानी चाहिए। क्या पाई जानी चाहिए? शर्त। जब शर्त पाई जाएगी तब ये नेचर और इसके इफेक्ट की प्रोसेस होगी। अभी पूरी बात नहीं हुई है। कंडीशन सारी पाई जाए, उसके साथ कोई रुकावट भी ना हो, उसके साथ कोई रुकावट, रुकावट को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कह लीजिए या बैरियर कह लीजिए। देखें, शर्त और रुकावट। मैं सबसे बड़ी मिसाल दे रहा हूं आपको। मिसाल के तौर पे आप मालिक निसाब हैं, आप क्या हैं? चलिए ये छोड़ें, आप बालिग हैं, आज़ाद हैं, अक्लमंद हैं, समझदार हैं, आपके यहाँ मस्जिद भी है, आप पर ऐसी शर्तों के साथ नमाज फर्ज है कि नहीं? जब शर्तें पाई जाए इस तरह की तो नमाज फर्ज है कि नहीं? तो नमाज फर्ज है तो फिर आपको मस्जिद जाकर नमाज पढ़नी पड़ेगी, ठीक। लेकिन अगर बीच में कोई रुकावट आ जाए, मिसाल के तौर पे इतनी तेज बारिश हो रही है कि कीजिए रास्ते में, क्या है, तो उस सूरत में जमात का हुक्म आपसे हट जाएगा कि नहीं? क्यों हटा? कंडीशन तो थी लेकिन रुकावट मौजूद थी, इसलिए जमात से नमाज पढ़ना आपके लिए ताखीर से कर दिया गया कि अब जब मौसम सही हो तब पढ़ लेना। क्लियर? तो कंडीशन थी लेकिन रुकावट की वजह से उस कंडीशन के होने के बावजूद भी आप वो काम नहीं कर पाए। क्लियर? कभी कभी ऐसा होता है रुकावट कोई नहीं होती लेकिन कंडीशन नहीं पाई जाती। फॉर एग्जांपल, ना बारिश है ना कुछ, मौसम एकदम साफ है और आप मस्जिद के सामने ही रहते हैं, मस्जिद आने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप मजनू हैं। क्या है आप? आपकी अकल, आपके पास अकल ही नहीं है, तो फिर आप पे नमाज फर्ज नहीं है। क्लियर? रुकावट कोई नहीं है लेकिन शर्त नहीं पाई जा रही। तो नेचर का इफेक्ट कब जाहिर होता है? पहली चीज तो शर्त पाई जाए और दूसरी चीज कोई भी रुकावट ना हो। तो अगर आप ये कहते हो कि अल्लाह ताला से इस कायनात का क्रिएशन बतौर नेचर और इफेक्ट के हुआ है, ये भी कुफ्र, क्योंकि ऐसी सूरत में अल्लाह ताला कंडीशन का मोहताज होगा और इससे अल्लाह को अपने आप को बचाना होगा, और दोनों सूरतों में अल्लाह ताला अल्लाह नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज ना हो और अल्लाह वो है कि जिसे कोई रोकने वाला ना हो। क्लियर हो गई बात? अल्लाह वो है जो किसी का और वो है जिसे कोई रोकने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला को हम कहते हैं उसके पास इरादा है, और इरादे का मतलब है कि मुकाबले में मजबूरी नहीं आती उसके कभी, वो अपने इरादे से सब कुछ करता है। तो समझ गए, कायनात का क्रिएशन बाय नेचर मानना भी कुफ्र है। क्लियर हो गई बात? ये ऐसा अकीदा है कि इसको लेकर अथीस्ट और हमारे बीच में सबसे जबरदस्त आर्गुमेंट होते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, जो खुदा के वजूद को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह को इस कायनात का कॉज बताते हैं। हम कहते हैं नहीं, अल्लाह को अगर कॉज मानोगे तो दुनिया को हमेशा मानना पड़ेगा, और साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि दुनिया की बिगिनिंग भी थी और एंडिंग भी होगी। तो फिर कैसे आप खुदा को कॉज मानते हो? इतनी बात समझ में आ गई? अब रह गया तीसरा ऑप्शन। वो कौन सा था? कौन सा ऑप्शन है तीसरा? जो ईमान का अकीदा बताया वो कौन सा बताया? इख्तियार से। अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार से, अपनी मर्जी से, इरादे से, यानी बाय विल इसको पैदा किया है। ना यहाँ पे कोई रुकावट है, ना यहाँ पे दुनिया का अल्लाह के साथ होना पाया जाएगा, ना यहाँ पर किसी भी तरह के अल्लाह को किसी की मोहताजी है, ना ही अल्लाह ताला को किसी का सहारा देना पड़ेगा। ठीक है? मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया बदी उस समावाति वल अर्द, अल्लाह ने जमीन को और आसमानों को यानी इस कायनात को पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने खुद को बदी कहा। बदी क्या कहा? अरबी में बदी। बदी का माना होता है कि कायनात को इस तरह पैदा करने वाला कि जिसने किसी का कोई सपोर्ट न लिया हो।
جس نے کسی کا کوئی سپورٹ اور اس کے پاس مثال سابق یعنی کوئی پہلے سے ایگزامپل نہ ہو کہ وہ ایگزامپل تھا تو اس نے دیکھ کے اس کائنات کو بنایا. نہ ہی ایسا ہے کہ کوئی پریمورڈیل میٹر تھا یعنی کوئی مادہ تھا پہلے سے تو اللہ نے اس سے اس کائنات کو بنایا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بائی ول اپنی مرضی اور ارادے سے بنایا, نہ ہی کاز کے طور پہ نہ ہی نیچر کے طور پہ. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آخری عقیدہ جو آپ کو آج سمجھنا ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں جائز کے باب میں تاکہ آگے دوسری بحثیں آئیں گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں, افعال کا مطلب ایکشنز, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں مارتا ہے, جلاتا ہے, ہماری سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کوئی بھی فعل, فعل کا مطلب ایکشن, اللہ کا کوئی بھی ایکشن کبھی بھی کسی کارن سے نہیں ہوتا ہے. کسی کارن سے, کارن کا مطلب کیا کہ اللہ جیسے ہم نے کھانا کھایا, کیوں کھایا؟ تاکہ ہمارا پیٹ بھر جائے. تو کھانا کھانے کا کارن کیا ہے؟ پیٹ بھرنا. ہم نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کا کارن کیا ہے؟ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک, ہم نے پانی پیا, پانی پینے کا کارن کیا ہے؟ تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں, جتنے بھی ایکشنز ہیں, وہ کبھی بھی کسی کاز کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں, کسی بھی کارن کی وجہ سے نہیں. ورنہ تو پھر یہ بات لازم آئے گی اگر آپ کہو گے اللہ نے یہ کام فلاں کارن سے کیا, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کارن کا محتاج ہے. سمجھ گئے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے. معلل بالاغراض کا مطلب اللہ کے ایکشنز کے پیچھے کوئی بھی کاز نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی کارن نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اس کا کوئی کارن تھا اس لیے پیدا کیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے کہ تو کوئی کارن ہے اللہ کو حاصل کرنا ہے تو وہ کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی ہے. نمبر ایک, اللہ نے اس کائنات کو اپنے اختیار سے, اپنی مرضی سے, اپنے ارادے سے پیدا کیا. کلیئر؟ اس کے علاوہ سارے عقیدے کفر ہیں, کوئی بھی ہو. میں نے تین آپشن بتایا, اس کے علاوہ بھی کوئی ڈھونڈ کے رہا انشاءاللہ ملیں گے نہیں. اگر کوئی لے آئے تو وہ بھی کفر, صرف اور صرف یہی عقیدہ ایمان ہے. اور دوسرا عقیدہ آپ کو کیا یاد کرنا ہے کہ اللہ کے افعال, اللہ کے جو ایکشنز ہیں وہ بھی کسی بھی کاز کے دباؤ میں نہیں ہوتے, ان کا بھی کوئی کاز نہیں ہوتا ہے. اللہ کے افعال, اللہ کے تمام ایکشنز کاز سے پاک ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پہ عقیدہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.